نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ اللہ رب العالمین کو اہل ایمان سے تقوی کی صفت اور کیفیت مطلوب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بارہا اس تقوی کے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ما استطعتم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ یہ اور اس جیسی اور متعدد آیات میں تقوی کا حکم دیا گیا ہے۔ لفظ تقوی وقایہ سے ماخوذ ہے۔ وقایہ کا معنی ہے بچاؤ اور حفاظت کا ذریعہ، اسی سے یہ لفظ تقوی نکلا ہے۔ تقوی کے 3 معنی عام طور پر کتب میں بیان ہوتے ہیں: خوف اور ہیبت خداوندی، دوسرا ہے اطاعت اور عبادت، اور تیسرا ہے دل کو گناہوں سے دور رکھنا۔ یہ تیسرا معنی جو ہے یہ اس کا حقیقی معنی ہے، جبکہ ابتدائی 2 معنی مجازی کہلاتے ہیں۔ جب بندہ ترک معاصی کا عزم کرتا ہے اور اس کے مطابق پھر عمل اختیار کرتا ہے تو ایسے شخص کو متقی اور اس عمل کو تقوی کہتے ہیں۔ تقوی کے علماء نے درجات بیان کیے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ دل کو اعضاء معاصی اور محرمات سے محفوظ رکھنا۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ دل اور اعضاء کو مکروہات سے محفوظ رکھنا، اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ لا یعنی اور فضول امور سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ تقوی کا مفہوم اہل علم نے اس طرح بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع فرمایا ہے اس میں تجھے مشغول نہ پائے، اور جس کا حکم فرمایا ہے وہاں غافل نہ ہو پائے۔ اور بعض حضرات اس طرح اس مفہوم کو واضح کرتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ انسان اپنے اور عذاب کے درمیان بچاؤ کا ذریعہ بنا لے، پھر یہ بچاؤ ان اعمال کے ذریعے ہو جس کے کرنے کا حکم دیا گیا، جیسے ایمان ہے، نماز ہے، عبادات ہیں۔ اسی طریقے سے اطاعت کے اور طریقے ہیں، اور اسی طریقے سے دوسری قسم ان اعمال سے اجتناب جس سے منع کیا گیا ہے اس کو ذریعہ بنا لے۔ کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، سود ہے، رشوت ہے، اس طریقے کے تمام امور سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، تقوی اصلاً دل کا عمل ہے، پھر دل کا عمل اس کے اعضاء سے صادر ہونے والے اعمال پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا التقوی ہا ہنا، دل کی طرف اشارہ کیا کہ لوگوں تقوی اس جگہ ہے، اور پھر مزید فرمایا لوگوں جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صالح ہوا تو سارا جسم صالح ہوگا، اور اگر اس میں فساد ہوگا تو جسم میں فساد ہوگا، اور وہ ٹکڑا دل ہے۔ یعنی دل جو ہے وہ اللہ کا مطیع اور فرمانبردار اور وفادار ہو جائے۔ یہ کیفیت کیسے حاصل ہوگی؟ اس کے لیے 4 چیزیں ہیں جس کو ہمیشہ مستحضر حاضر رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، اللہ رب العالمین کی عظمت اور کبریائی کا احساس۔ نمبر 2، میرا رب میرے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ نمبر 3، قیامت کے دن مجھے اپنی زندگی کا پورا حساب اور کتاب پیش کرنا ہوگا، وہاں پر میرا کوئی عمل ایسا نہیں جو چھپا رہ جائے، سامنے آ جائے گا۔ تو یہ امور ہے جس کی پابندی لازمی ہے۔ جب یہ دل میں موجود رہے گا کہ اللہ رب العالمین
کو حاضر ناظر جانے ہمیشہ۔ نمبر 2 کہ میرا ہر عمل وہ دیکھ رہا ہے۔ نمبر 3 اپنے آپ کو کمزور سمجھے، میں ایک عاجز مخلوق ہوں۔ اور نمبر 4 یہ کہ قیامت کے دن مجھے اپنے اعمال کا حساب کتاب اپنے رب کو دینا ہے۔ وہ دن جب انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا، دائیں اور بائیں کوئی ساتھی اور مددگار نہیں ہوگا، اور براہ راست اللہ پوچھے گا زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں ضائع کی، مال کیسے کمایا، خرچ کہاں کیا، جو علم تھا اس پر عمل کتنا کیا۔ جب تک یہ لازمی سوالات کے جواب بندہ نہ دے دے تب تک وہ رب کے دربار سے اس کے قدم ہل نہ سکیں گے۔ جب ان باتوں کو وہ ہمیشہ یاد اور تازہ رکھے گا، اس کا نتیجہ اس کے دل پر پڑے گا، اور دل میں ایک ایسی کیفیت پیدا ہوگی کہ جس کے نتیجے میں وہ نیکی کی طرف راغب ہوگا اور گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھے گا۔ تقوی کے مفہوم کو مزید سمجھنے کے لیے ایک اور طریقے سے آپ کے سامنے اس کی وضاحت رکھ دیتا ہوں۔ بعض اہل علم نے وضاحت اس طرح کی ہے کہ تقوی 3 قسم کا ہے۔ ایک ہے فطری تقوی، دوسرا ہے طبعی تقوی، اور تیسرا ہے شرعی تقوی۔ فطری تقوی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جانوروں میں یہ صفت رکھی ہے کہ جو چیز ان کی صحت کے لیے یا ان کے جسم کے لیے نقصان دہ ہو، جانور وہ نہیں استعمال کرتا۔ اگر کبھی ان کے سامنے آ جائے تو وہ اپنا منہ ہٹا دیتے ہیں۔ یہ وہ فطری تقوی ہے جس پر وہ عمل کر رہے ہیں۔ طبعی تقوی کی مثال یہ ہے کہ جب بخار ہو تو سرد پانی نہیں پینا ہے، بلڈ پریشر ہو تو نمک نہیں استعمال کرنا، شوگر کا مریض ہو تو چینی نہیں استعمال کرنا۔ جب ان اشیاء سے وہ اجتناب کر رہا ہوتا ہے تو یہ وہ طبعی تقوی ہے جس پر وہ عمل کر رہا ہے۔ اور تیسری قسم شرعی تقوی کہ وہ تمام امور جس سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لے، دور کر لے۔ یعنی احکامات الہیہ کی پابندی کا نام تقوی ہے، اور احکامات الہیہ کی نافرمانی جو ہے یہ جو ہے تقوی کے مخالف صفت اور کیفیت ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین کو اپنے بندوں سے مطلوب یہ ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی میں اللہ ہی کی اطاعت کرے، اسی کی عبادت کرے، اس کی عظمت اور اس کی ہیبت کا احساس اپنے دلوں میں تر اور تازہ رکھے۔ جب یہ کیفیت ہوگی تو انشاءاللہ تعالی اس کے نتیجے میں ان کی دنیا کی زندگی ایک اچھے انداز میں گزرے گی، اور اخروی زندگی میں ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہے، جیسے ارشاد فرمایا کہ اعدت للمتقین، یہ جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔